ہیں شاید یہ بھی نہ مانگتا، یہ بھی نہ مانگتا۔ اللہ نے کل فرما کر نا، کل صیغہ امر ہے، رب نے حکم دے دیا کہ سونیا تہاڈی غیرت رسالت نے تے نہیں چاہنا کہ میں وہی بھی منگا، لیکن میرے حکم تے ہی مانگ لو، میرے کہنے پر، تاکہ مانگنے کا ریفرنس بھی میری طرف آ جائے۔ میرا حبیب تو تم سے یہ بھی سوال نہیں کرتا، اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، تم سے کچھ نہیں مانگا، صرف ایک شخص میرے اقربا سے، میرے اہل بیت سے، میری آنکھ سے کیا کرنا؟ بولو مودت۔ یہی تو فرق بتانے آیا ہوں۔ آیا ہے مودت تلاوت ہوتی ہے، بیان ساری محبت ہوتی ہے، اور میں قرآن کے حوالے دے چکا آپ کو، جہاں اس نے محبت لینی ہے وہاں محبت کے لفظ استعمال کیا، اور جہاں خالی محبت نہیں، کیا مانگی ہے؟ بولو مودت۔ محبت گھر میں ایک کمرے کی مثل ہے، اور مودت پورے ہاؤس کا نام ہے۔ مودت ٹوٹیلٹی ہے، عشق اور وفا کا نام، ان سے مودت کرنا۔ میں کئی آیتیں محبت کے رنگ میں آپ کو دے چکا، محبت پر حق ہے۔ آقا نے فرمائی، حضور نے شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھایا، یہ تقاضا ہے محبت پورا، بولو تقاضا ہے محبت پورا۔ حضور نے حسنین کو چوما، تقاضا ہے محبت پورا۔ حضور نے انہیں زبان اقدس چسوائی، سراب کیا، تقاضا ہے محبت پورا کیا۔ امت انہیں چاہے، تقاضا محبت پورا کرتی ہے۔ سال بعد اہل بیت کی شان میں جلسہ کرنا، یہ تقاضا محبت ہے، تقاضا مودت نہیں۔ ان کے نام کے شربت پلانا، یہ تقاضا محبت ہے، تقاضا مودت نہیں ہے۔ ان کے نام کا لنگر کھلانا، یہ تقاضا محبت ہے، تقاضا مودت نہیں ہے۔ آج ایک ہی معنی مودت کا دینا ہے 48 میں سے، بولو کتنا؟ صرف ایک دینا، تاکہ وہ رخ تھوڑا مڑ جائے کہ حضور نے ایک ہی تو شے مانگی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی صرف یہ نہیں فرما دیتا نا کہ سال بعد شربت وانڈ ہڑے ہو، تو سال بعد انہوں نے جلسہ کر سڑے ہو، تو سال بعد انہوں نے ذکر کر سڑے ہو۔ یہ سارے محبت کے تقاضے، کوئی محبت میں تھوڑا ہے، کوئی محبت میں بولو زیادہ ہے، لیکن یہاں مودت کی ڈیمانڈ کی گئی۔ مودت کیا ہے اور محبت کیا ہے؟ 48 معنی میں سے پہلا معنی دے رہا ہوں، جب یہ بدل سے مودت ہو تو مودت محبت کا منتہا کمال ہے، درجہ وفا ہے۔ محبت کے تقاضوں میں سن لو، پہلا تقاضا محبت کا اور پھر مودت کا۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھا گا۔ ماں کو بچوں سے محبت ہے، بولو ذرا، ماں کو بچوں سے محبت ہے۔ آج ایک ماں بھی اور 2 بچے بھی، اللہ اکبر، وہ محبت کے رنگ میں رنگے ہیں، اور معلوم نہیں اس ماں نے کتنے جتن کیے ہوں گے بچوں کو بچانے کے لیے۔ تصور ادھر کرے تو پھر عجیب کیفیت ہوگی۔ میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، اگر اللہ نہ کرے اس ماں کی آنکھوں کے سامنے بچہ آگ میں جل رہا ہو تو ماں دیکھتی رہے گی یا چھلانگ لگا دے گی؟ اونچا بول دے۔ لگتا ایسے ہے کہ ماں بچوں کے پیچھے ہی جل گئی۔ یہ تقاضا ہے محبت۔ ماں خود چل کر بھی بچوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، بولو ہے کہ نہیں؟
کرے وہ بچہ نہر میں گر جائے تو ماں دیکھتی رہے کہ یہ چھلانگ لگا دے گی، کس لیے؟ کہ بچے کو بچا لے۔ بچے کو موت سے بچانا یہ تقاضا محبت ہے۔ آگ سے جلنے والے کو بچانا، بولو، یہ تقاضا محبت ہے۔ اب علماء کی بھی کثرت ہے۔ اب بتائیں، اگر بچہ غیر ارادی طور پر نہر میں ڈوب جائے یا غیر ارادی طور پر آگ میں جل جائے، شہید ہے کہ نہیں؟ اونچا بول چلو، شہید ہے۔ اب سن لیں، ماں اس لمحے چونکہ تقاضا محبت پورا کر رہی ہے تو شہادت سامنے دیکھ کر بھی شہادت نہیں لیتی، اللہ اکبر، بچے کی زندگی لیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولو، بچے کی زندگی لیتی ہے۔ اللہ اکبر، بچے کو پانی سے بچانے کے لیے جتن کرتی، خود ڈوب کر بھی بچوں کو، بولو، بچا لیتی ہے۔ یہ تقاضا محبت ہے، مودت اس سے آگے ہے۔ سننا چاہو گے؟ بولیے، سننا چاہو گے؟ دل تھام کے سننا۔ آنکھوں کی برسات شاید تم سے نہ رک سکے اور آنکھوں کی نمی تمہیں مجبور کر دے اس مودت کو پانے کے لیے۔ ایک ماں بچوں کو بچانے کے لیے خود جل جاتی ہے، خود ڈوب جاتی ہے، اور بچوں کو ڈوبنے، بچوں کو جلنے نہیں دیتی۔ جب ماں بچے کی شہادت کی بجائے اس کی زندگی کی امان کی خاطر اسے بچانے لگ جائے تو سمجھو تقاضا محبت پورا کر رہی ہے۔ اور جب سیدہ زینب اپنے اون محمد کو پکڑ کر بچانے نہیں، حسین کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے سب سے پہلے لے کے آ جائے تو وہ تقاضا محبت پورا کرتا ہے۔ محبت کو لوگوں نے لائٹ لیا تھا، محبت کو لوگوں نے ہلکا پھلکا لیا تھا۔ اللہ کی قسم، محبت قربانی مانگتی ہے، اور آقا نے یہ جو فرمایا ان المودۃ فی القربہ، اس کا معنی یہ ہے ایک طرف تیرے پتر آ جائے اور ایک طرف میرے حسنین آ جائے۔ اللہ اکبر، اپنے بچے دے کر حسنین بچا لینا یہ محبت ہے۔ ایک طرف تیری عزت آ جائے اور ایک طرف میرے حسنین کی عزت آ جائے، اپنی عزت ضیاء کر دے، میرے حسنین کی عزت بچا لینا۔ ایک طرف تیرا نظریہ آ جائے، ایک طرف منشور حسین آ جائے، اپنا نظریہ قربان کر کے حسین کے قدموں میں رکھ دینا۔ حضرت ہور سے پوچھو محبت کے بعد، محبت کے تقاضے اور ہیں، اور بولو، محبت کے تقاضے اور ہیں۔ جب حضرت ہور چھلانگ لگا کے 18,000 کے لشکر کو ٹھکرا کر 72 کو 73 کر رہے تھے، اس لمحے آقا حسین خوش ہوئے۔ حسین نے کہا ادھر تو نے آزادی پا لی، ادھر میں نے آزادی دے دی جہنم کی آگ سے۔ اور اتنی جرأت، 1000 لشکر کے سپہ سالار منصب ڈیزگنیشن چھوڑ کے غلامی میں آئے ہو، تم نے کوئی عجب کام نہیں کیا۔ میرے نانا وہ ہیں کہ جن کی غلامی پانے کے لیے نبی نبوت دے کے آئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مولا نبی ہونا بڑا منصب ہے، امتی ہونا چھوٹا منصب ہے، لیکن نبوت لے لے محمد کی غلامی دے دے، رسالت لے لے مصطفیٰ کی نوکری دے دے۔ جب ان کے ساتھیوں نے کہا ہمیں اپنی طرف بلاتے ہو اور خود کسی اور کے بنتے ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا فلسفہ سنو، نبی ہونا بڑی شان ہے، مگر جن کا نوکر
بغیر کچھ دیتی ہوں مفت لگ گئی ہے نا تا قدر کوئی نہیں انہوں نے پوچھو جنہیں رسالت دے کے رہی ہے انہوں نے پوچھو جنہیں نبوت دے کے لے تو یہ تو میرے نام کی شان ہے تم منصب چھوڑ کے حسین کی غلامی میں آئے عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ادا کرنے والے آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ امام حاکم نے المستدرک میں ابن عساکر نے لکھا حسین پاک نے دعوت دے دی جرأت مند ہو آ میرے سینے سے لگ سبحان اللہ حضرت ہور کہنے لگے میں سینے کے ابھی قابل نہیں ہوں کیونکہ میں نے آپ کو روکا تھا ابھی مجرموں کی سب چاہتا ہوں کہ بری ہوتا سینے سے لگنا یہ تقاضا محبت ہے سینے سے لگنا بولو نا یہ تقاضا محبت ہے میں چاہتا ہوں کہ الا المودۃ فی القربى آج میں تقاضا مودت پورا کروں اور تقاضا مودت یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں سب سے پہلا وار مجھ پہ ہو میری گردن کٹے اور حسین کے نالین کے ٹوٹے ہوئے تسموں کو میں چوموں اور آپ کے قدموں میں میری کٹی ہوئی گردن گرے یہ تقاضا مودت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیا ہے بولو تقاضا مودت حاضرین جیسے دیت ہوتی ہے نا دیت کہتے ہیں بدل کو دیت کسے کہتے ہیں بدل دینا کسی کی جان چھڑانے کے لیے گردن چھڑانے کے لیے اس کا بدل دینا معاوضہ دینا ایک طرف میری جان آ جائے اور ایک طرف مصطفیٰ کی اہل بیت آ جائے وہ کہنا جان دے کر ان کی مودت خرید لینا یہ سودا مہنگا نہیں وقت کافی ہو گیا میں آخری لمحوں میں بس پیغام اور میسج کی طرف بڑھ رہا ہوں لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے قیامت تک نمونہ اونچا بول دیں کیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آقا آپ نے امت سے مودت مانگی تو مودت کرنے کا کوئی طریقہ بھی بتایا اپنی حیات سے حضور آپ نے جو چوما یہ تقاضا محبت آپ نے انہیں کندھوں پہ کھلایا یہ تقاضا محبت پورا کیا آقا مودت کا تقاضا بھی آپ کی حیات طیبہ سے امت کو نمونے کے طور پر ملتا ہے تو آؤ بارگاہ مصطفیٰ سے دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کو بطور واقعہ لیتے رہے لیکن آج اس روایت کو میں مودت کے باب کے نیچے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ جس میں ایک ہی گود میں اپنے بیٹے ابراہیم بھی ہیں اور اسی گود میں حسین پاک بھی ہیں اور آقا نے اسرائیل اور جبرائیل کی ڈیمانڈ پر اختیار حضور کے پاس ہے آقا فرما دیتے دونوں نہیں دینے تو جرأت ہی لے جاتے نہیں لیکن ابراہیم حسین پر وار کر مصطفیٰ نے ہمیں مودت سکھائی اپنا پتر حسین کی زلفوں پہ وار اور اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ نمبر لگا ہی حضرت ابراہیم کا تھا حضور کے اپنے بیٹے کا نمبر لگا تھا تو پھر میں سوال پوچھتا ہوں کہ حضور نے پہلی نظر بیٹے ابراہیم کو دیکھا تو پھر حسین پاک کو دیکھنے کی ضرورت ہے پھر حضور روئے کیوں آنکھ میں آنسو کیوں آیا اور پھر کیوں فرمایا کہ اے جبریل اسرائیل سے کہو میرا بیٹا ابراہیم لے جائے حسین مانگے پھر بھی نہیں دوں گا کیونکہ میری بیٹی روئے گی مجھے اپنا رونا گوارا ہے شہزادی کونین کا رونا گوارا نہیں سارا کربلا آپ کو مودت کے رنگ میں دکھائی دے گا اور اس پر میں جو آخری بات کرنے جا رہا ہوں وہ سنیے مودت کا جواب مودت سے ہوگا مودت کا جواب بولو مودت سے آنا تھا بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہو
بیٹے والے کپڑے دیتے ہیں، بیٹی والی کی کوشش ہوتی ہے اسی ہوتے تو بد کے کپڑے دیں، مقابلہ تانا کرتے ہیں، انہیں 1 ڈش دی ہم 2 ڈشیں دیں گے۔ حضور نے ایک بیٹا حسین پر جب آیا، اللہ مودت کی مثال جب امت کو دی نا، اللہ تو حسین نے علی اکبر کو جب گھوڑے پر سوار کیا اور وہ گھوڑا لے کے کربلا کی طرف چل پڑے، اور حسین پاک نے اپنا رخ مدینے کی طرف کر لیا اور آنکھ میں آنسو لیے۔ حسین عرض کرتے ہیں نانا آپ نے میری مودت میں ایک شہزادہ ایک ابراہیم مجھ پر وارا تھا کہ حسین بچ جائے، آقا آج آ کے گن لیں میں نے اپنے سارے ابراہیم محمد کے 3 پر قربان کر دیا۔ سبحان اللہ ہمیں مودت سکھاتی ہے، ہم کہلاتے ہیں حسینی، بولو بولو نا حسینی۔ حسینی کا مطلب اکیلے آنا نہیں، علی اکبر اور علی اصغر کو میدان میں لانا ہے۔ آج ہم اپنے پتروں کو مسجد تک نہیں لا سکے، مارکہ حق و باطل تک کب لے کے چلیں گے؟ اور نبی کے نظام کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے اور حسینی مشن کو بچانے کے لیے آج ہم کب نکلیں گے، کب اٹھیں گے؟ آج مودت یہ ہے کہ حسین کے مشن کو بچایا جائے۔ بولیے حسین پاک کے مشن کو، ان کے نظام کو، اس دین کو جس دین کو حسین بچا رہے ہیں، اس کو تحفظ دینے کے لیے میرے بچے، میری نسلیں مصطفیٰ کے دین کی حفاظت اور اس پر قربانی کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ الا المودۃ فی القربہ ہے۔ مسجد کے سجدے کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے، تپتے رہتے پر بھی کوئی سجدہ ہوتا ہے۔ آج اس پیغام کی ضرورت ہے۔ پانی پینے کی 6 سنتیں تو ہر کوئی بیان کرتا ہے، لیکن غم حسین میں پانی بہایا بھی جاتا ہے۔ اس سنت کی بات بھی آج کرنے کی ضرورت ہے۔